آیت نمبر 59 ولو اور کاش. لو کے دو ترجمے آپ کر سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے لو تمنی کا، اس کا معنی ہوگا کاش اردو میں. دوسرا لو ہوتا ہے شرطیہ، اس کا معنی ہوگا اگر. اگر آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اگر، تو پھر ہمیں اس کا جواب بھی ڈھونڈنا پڑے گا. اور اگر آپ اس کو بناتے ہیں تمنی کا، کاش کا، پھر کاش کا جو ہوتا ہے اس کا جواب نہیں ہوا کرتا، اس کا جواب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں ہم کاش والا ترجمہ پہلے کرتے ہیں. ولو اور کاش، انہم بے شک وہ، رضو راضی ہو جائیں، ما اس چیز پہ جو آتا دی ہم ان کو، اللہ تعالیٰ نے، ورسول اور اس کے رسول نے، وقالو اور وہ کہیں، حسبنا ہمیں کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ ہی کافی ہے. سیؤتینا سین ان قریب، یؤتی دے گا، نہ ہمیں، اللہ تعالیٰ، من فضلہ اپنے فضل سے، ورسولہ اور اس کا رسول. انا بے شک ہم، کیونکہ اصل میں کیا تھا انا اور نا، بے شک ہم اللہ اللہ ہی کی طرف راغبون رغبت رکھنے والے ہیں. اچھا یہاں پہ ترجمہ ہم نے کیوں کیا اللہ ہی کی طرف؟ کیونکہ اللہ راغبون سے پہلے آ گیا ہے. اور اسی طرح حسبون اللہ کا معنی ہم نے کیوں کیا؟ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، کیونکہ حسبنا بھی معرفہ، لفظ اللہ بھی معرفہ، تو حسر کا معنی پیدا ہو گیا، ہمیں اللہ ہی کافی ہے. اچھا یہ پہلا ترجمہ ہم نے کون سا کیا؟ کاش والا، ایسے ہی ہے. اب ہم ترجمہ کرتے ہیں اگر والا، کہ اور اگر بے شک یہ رضو راضی ہو جاتے، ما اس چیز پہ جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دی، وقالو اور کہتے، حسبنا اللہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، سیؤتینا ان قریب ہمیں دے گا اللہ تعالیٰ، من فضلی اپنے فضل سے، رسول اس کا رسول، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغب رغبت رکھنے والے ہیں، لکان ذالک خیر لہم، تو یہ چیز ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ لو کا جواب جو ہے وہ مقدر ہے، پوشیدہ ہے. تو اس لحاظ سے لو کو تمنیاں بنانا کاش بہتر ہے کہ آپ کو جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا اب اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ ان کو اللہ کے رسول نے دیا تھا، اگر یہ اس کے اوپر راضی ہو جاتے اور کہتے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ان قریب اللہ ہمیں پھر کسی موقع پہ دے گا، اور ہم اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں، تو یہ الفاظ کہتے تو اس میں ان کے لیے خیر تھی، یہ ان کے لیے بہتر تھا. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ، اللہ کے دیے ہوئے مال پہ مطمئن ہونا، اللہ کے رسول کے فیصلے پہ مطمئن ہونا، یہ ایمان کی دلیل ہے. اور پھر اللہ پہ آپ امید رکھیں کہ اللہ مزید بھی دے گا، اور پھر اللہ سے رغبت رکھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعائیں کریں. اچھا یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ یہاں پہ کہا گیا کہ یہ راضی ہو جاتے اس پہ جو اللہ کے رسول نے دیا، تو کیا اللہ کے رسول دینے والے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ بھی دیتا ہے مال اور اللہ کے رسول بھی دیتے ہیں. اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی زندہ تھے، علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے، تو بالکل آپ مال تقسیم کیا کرتے تھے، دیا کرتے تھے. اللہ آپ کو دیتا تھا اور آپ لوگوں کو دیتے تھے. جیسے آج ایک والد کو اللہ دیتا ہے اور وہ اپنی اولاد کو دیتا ہے، یعنی کہ تقسیم کرتا ہے. اصل دینے والا کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا تھا اور آپ آگے لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، لیکن یہ ذہن میں رہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ کو ہر وقت دیتا تھا. کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ کے پاس مال نہیں ہوتا تھا. اسی صورت میں ہم آگے چل کے پڑھیں گے. میں آیت نمبر ابھی سے بتا دوں تاکہ جس نے لکھنا ہے وہ نوٹ کر سکے. اس آیت کا نمبر ہے 91 جس آیت میں اللہ نے بتایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے پاس آئے علیہ الصلوۃ والسلام، جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے. اس جنگ میں دھیان سے سنیں بات، شریک ہونا چاہتے تھے لیکن سفر لمبا تھا، 600 کلومیٹر. تو وہ آپ کے پاس بار بار آتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمیں کو اونٹنی دیں تاکہ ہم بھی اس عظیم جنگ میں شریک ہو سکیں، ہم بھی اللہ کو راضی کر سکیں. یہ تھے دلی مومن. تو اللہ کے نبی آگے سے کیا کہتے تھے کہ میرے پاس لا اجد ما احملکم علیہ، آیت نمبر 91 اور 92 91 اور 92.
آپ آگے سے کہتے تھے لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس وہ اونٹنیاں نہیں ہیں جن کے اوپر میں تمہیں سوار کر سکوں، سواری کے تمہیں دے سکوں. تو وہ صحابہ کرام روتے ہوئے واپس جاتے تھے. اگر ہوتے نبی علیہ السلام مشکل کشا، حاجت روا، داتا، تو آپ دیتے نا ان کو اونٹنیاں. نہیں تھی تو آپ نے مدد کر دی، بعد میں اللہ نے دے دی تو آپ نے ان کو دے دی. تو اس لیے یہاں پہ دینے کا مطلب کیا ہے کہ جتنا مال اللہ نے دیا وہ آپ نے تقسیم کر دیا. اور آپ کہا کرتے تھے انما انا قاسم واللہ یعطی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں. لیکن آج کلمہ پڑھنے والا اس کا جرم یہ ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ شرک کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ آج بھی نبی علیہ السلام لوگوں میں مال تقسیم کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جب زندہ تھے جتنا اللہ نے مال دیا وہ آپ نے تقسیم کیا، اور جو اللہ نے نہیں دیا وہ آپ نے تقسیم نہیں کیا، اور آج بالکل تقسیم نہیں کر رہے. یہ ہمارے عقیدے میں ان کے عقیدے میں فرق ہے. اور یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے جب آپ زندہ تھے، حیات تھے، مال غنیمت تقسیم کرتے تھے، زکوٰۃ کا مال تقسیم کرتے تھے، دیگر مال تقسیم کرتے تھے. تو فرمایا اگر یہ راضی ہو جاتے اس مال پہ جو ان کو اللہ کے رسول نے دیا، اور کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ ہی کافی، اللہ کے رسول کافی ہیں، یہ نہیں کہا گیا. دینے کی باری آئی تو اللہ کے رسول دینے والے ہیں، کیونکہ اپنی زندگی میں آپ دیا کرتے تھے جتنا مال اللہ دیتا تھا. اور زندگی میں بھی یہ کہنے کی اجازت نہیں تھی کہ ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کافی ہے. کافی ہے اللہ بس. اور گزشتہ کسی درس میں میں نے 3-4 آیتیں مزید بھی آپ کو بتائی تھی. الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندے کو کافی نہیں ہے. اس کے علاوہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ صحابہ کرام نے جنگ احد کے بعد کیا کہا تھا؟ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. یہ نہیں کہا تھا اللہ کے رسول کافی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے یہی الفاظ کہے تھے. تو اور وہ کہتے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے. سیؤتین اللہ، ان قریب ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا، من فضلی، اپنے فضل سے، ورسولہ، اور رسول دے گا. یعنی کہ جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام حیات ہیں، آئندہ بھی جنگیں لڑی جائیں گی، آئندہ بھی آپ کے پاس مال آئے گا تو ہمیں اللہ دے گا، اللہ کے رسول دیں گے. ان کے اللہ دینے والا، اللہ کے رسول تقسیم کرنے والا. کیونکہ فضل کی باری آئی تو ان قریب ہمیں دے گا اللہ اپنے فضل سے، اور رسول دے گا اپنے فضل سے. نہیں کہا گیا وہاں پہ. فضل کس کا؟ اللہ کا. اللہ دے گا، اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کے رسول تقسیم کریں گے. اور پھر کہا انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں. یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں، ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں. تو یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ رب العزت جو اب تک ہم نے پڑھا ہے اسے قبول فرمائے، اور قرآن کریم کو پوری زندگی تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی توفیق دے، تلاوت کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے، اور جو مظلوم مسلمان اللہ ان کی مدد فرمائے، جو مریض ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.